بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 پہ بات چل رہی ہے، اور اس سے قبل اس آیت کریمہ کی لغوی تشریح آپ نے سنی۔ اس آیت کریمہ میں بڑی بڑی اہم مباحث ہیں جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں، چند حروف میں ان کی طرف اشارے فرمائے ہیں، اور اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں انسانیت کے آغاز کی بھی بات، اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں بہت سے امور پر بحث کی ہے، اور اللہ تعالی کے چنے ہوئے وہ بندے تھے جنہوں نے تفاسیر میں اپنا وقت صرف کیا، قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا، اور یہاں تک کہ اس کے ایک ایک حرف کے متعلق اور اس کے ایک ایک لفظ پر بحث کر کے انہوں نے اللہ کے کلام کی تفسیر کا حق ادا کر دیا۔ اس امت نے تفسیر کا علم اللہ تعالی نے جن لوگوں کو دیا اور جن لوگوں نے ان سے پڑھا، وہ یقیناً اس بشارت کے مستحق ہوں گے ہمارے اپنے علم کی حد تک، جو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا تھا، تو یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے مفسرین، اور انہوں نے قرآن پاک کی شرح میں اپنی زندگیاں، اپنی عمریں گزار دیں، بلکہ یہ کہیے کہ اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں کھپا دیں خدا کی کتاب میں، اور کھپ گئے، اور ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف پہ ان حضرات نے کتنے کتنے صفحات اور مباحث لکھے۔ اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ پچھلے مفسرین کی مساعی اور کاوشوں کو کوئی انسان ناقدری کی نگاہ سے دیکھے۔ بڑا کام ان اللہ کے بندوں نے کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام بہت سا اب تک محفوظ ہاتھوں کے ذریعے پہنچا۔ اس آیت کریمہ سے پچھلی آیت کا ربط بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالی نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ انکار کیا شدت سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ واستکبرا، اور اس نے کیا کیا، مغرور ہو گیا۔ یہ جو کبر ہے حرام کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اتنا شدید حرام ہے کہ اس حرام کے ڈانڈے کفر سے جا کر ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنی حرکتوں سے ایسے ظاہر کرنا جیسے دنیا ساری اس کی محتاج ہے اور دوسرے لوگ حقیر اور ذلیل ہیں، یہ اتنی بڑی خباثت کی بات ہے کہ اس کے ڈانڈے کفر سے جا کر ملتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں کے اعمال میں سے بدترین عمل سود کا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی شدت سے مذمت فرمائی ہے، لیکن سود نظر آتا ہے، لین دین ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسانی اخلاقیات میں تباہ کن ہے، جو سود کے ڈانڈے بھی کفر سے ملتے ہیں، اور دوسری چیز جو انسانی اخلاقیات میں تباہ کن ہے وہ یہ کبر ہے، اور اس کی بھی حدیں کفر سے جا کر ملتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ واستکبر، اور اس نے کیا کیا، کبر کیا۔ تو یہ جو کبر ہے، تکبر ہے، اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو تکبر کی یہ ہے کہ وہ کوئی انسان اللہ تعالی کے مقابلے میں کبر کرنے لگے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے شدت سے منع کیا ہے، سارے ہی کبر کو، لیکن یہ بھی کبر کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، ان دونوں کی ایک ہی ایک روایت
یہ ایک روایت دونوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العز ازارہ، لوگوں عزت اللہ کی چادر ہے، والکبریاء رداؤہ، اور اللہ کی دوسری چادر کبر ہے، کبریائی ہے، اور اللہ نے فرمایا فَمَن يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ، اور جو شخص میری چادر مجھ سے اتارنے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ ازار وہ چادر جس کو کمر پہ باندھتے ہیں اسے ازار کہتے ہیں، اور دوسری چادر جس کو عرب اپنے شانوں پہ کندھوں پہ ڈال دیا کرتے تھے اسے ردا کہتے ہیں۔ تو ردا اور ازار سے مراد دو چادریں، لیکن ایسے ہی ہے بس جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، انسانوں میں تو سمجھ آتی ہے اللہ کی یہ چادریں کیسی ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ جو شخص ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ تکبر کی قسم اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا ہے، اور اللہ تعالی کے مقابلے میں تکبر یہ ہے کہ انسان اللہ کے اللہ ہونے کا انکار کر دے، جیسے فرعون نے کیا اور دوسرے لوگوں نے کیا، اور دہریے بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ خدا انہیں جہنم کی سزا دے گا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار نہیں محسوس کریں گے، بل الملائکہ، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے، بلکہ فرمایا کہ من یستنکف اور عن عبادتہ، اور جو اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے، اپنے آپ کو کم درجے کا ہونا محسوس کرے کہ خدا کی عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اس کے سامنے جھکنے سے میری عزت میں فرق آ جائے گا، پینٹ کی کریز خراب ہو جاتی ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، سجدے میں سر رکھو تو ساری دھول ان صفوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، بڑی وحشت ہوتی ہے، ساری چیزیں وہ اندر قرض پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس طرح سے عار محسوس تکبر کرو القب، ایسے لوگوں کو یحشرہم اللہ اپنے نام نے ایسے ہی کی ہے انسان علیہ السلام مقابلے میں کرنا شر دے اللہ علیہ مقابلے میں کبریا آن علیہ وسلم کون جانتا تھا مقام یہ حق اور اس کے بعد ان کی اسی طرح علیہ السلام کی ایسے وقت تھے جنہوں نے کبر کیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ یاسین نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تو اختلافی عالم ہیں ان کہہ رہا باقی تھے باقی بڑے مقرندے انہوں نے دونوں کو فالو الیکم تو انہوں نے ہم پیغام لے کر آئے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم سے جیسے بشر ہی ہو بس، یہ ہے کہ دیکھا آپ جواب ما الا انہوں نے کہا تم ہمارے ہو، انزل الرحمن من شیء خدا نازل نہیں انزل تم بولتے ہم طرف آئے پیغام چاہتے علیہ السلام نام، اور یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے، بس کون سی ان میں کوئی خصوصیت تھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاک قلب اللہ کی وحی کا محبت اور مرکز تھے، اور ان کے پاکیزہ اور مقدس دماغ وہ فراست سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کے اجسام برکت کی چیز تھی، اور ان کے سانس اس کائنات کو معطر کرنے والے تھے، وہ اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کبر ہے، اور عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بھی کبر کی ایک تیسری قسم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر احیاء العلوم میں بحث کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ کبر دیکھیے جو آج کل پایا جاتا ہے، گلی گلی محلے محلے میں ایسے لوگ مل جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا آپ کو بھی سوچئے یہ کس پر پوری اترتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب ہم زمین میں اسے حکومت دے دیں تو وہ زمین میں کیا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں فساد برپا کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور انسانوں کی نسل کو تباہ کرتا ہے، نسل انسانی سے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگتا ہے۔
زمین میں حکمرانی مل جائے، اقتدار مل جائے تو وہ زمین میں تباہی پھیلاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اور لوگوں اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا کہ انسانی جانوں سے کھیلا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کوئی سے کہتا ہے، کہا گیا اس سے کہ اللہ سے ڈر، یہ ہے وہ کبر۔ اخذتہ العزت بالاسم، تو گناہ کے ذریعے وہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم یعنی اس کا تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اسے کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈر، تو کہتا ہے ڈرا ہوا ہوں اللہ سے، الیاذ باللہ۔ تم اپنی خیر مناؤ، اپنی فکر کرو۔ اس قسم کے جملے بہت متکبر ملیں گے اس انسانی دنیا میں۔ ان کو کوئی بھی نصیحت کرے تو گناہ کی باتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ کافی ہے، اور پھر کیا ہے ولبئس المہاد، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ، یہ قیامت میں پتہ چلے گا جب اللہ کے ہاں پہنچے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کبر کرتا ہے، شیطان اسی کبر کی وجہ سے مارا گیا اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو کم درجے کا سمجھنا، یہ کبر کی بدترین چیز ہے۔ فرعون کو دیکھیے، اسے نہیں پتا تھا اللہ کے ہونے کا، اسے نہیں پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، لیکن ریاست کی محبت، حکومت کی محبت اور اپنی شخصیت کے محاسن اور اچھائیاں دیکھنا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا کہ اگر یہ واقعی خدا کی جانب سے ہے تو لولا القی علیہ اسورۃ من الذهب، کیوں نہیں خدا نے اسے سونے کے کنگن پہنا دیے، اور اپنے لیے کہنا کہ هذه الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا مصر کے یہ میرے ہی حکم سے تو بہتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں باوجود علم کے خدائی کا دعویٰ، اور یہ جو ابو جہل تھا اسے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود کفر پہ قائم رہا اور نبوت کا انکار کیا۔ یہ سب کے سب ایسے ہی تھے۔ اسی لیے علماء نے کافروں کی قسمیں لکھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا دل اور زبان دونوں ہی کافر ہوتے ہیں، جیسے دہریے ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نفس رسالت ہی کے منکر ہوتے ہیں، کافر ہیں، زبان سے بھی نہیں مانتے، دل سے بھی نہیں مانتے۔ اور بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جو دل کے کافر ہوتے ہیں اور زبان سے مسلمان ہوتے ہیں، یہ منافق سارے جتنے منافقین ہیں حقیقی، ان کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ اسی اقرار لسانی زبان کے اقرار کی وجہ سے ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ دل کا حال تو نہیں معلوم نا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل مومن ہوتا ہے اور اپنی زبان سے کفر کرتے ہیں، جیسے فرعون، دل کو پتا تھا، ابو جہل اسے نہیں پتا تھا، علم کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ علم ہو اور اس کے باوجود انکار کر دے، یہ بھی تو ایک کفر کی قسم ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا شدت سے، اور پھر کیا کیا، اس کے بعد متکبر بھی ہو گیا اور کافر ہو گیا نا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، آپ رہیے۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکونت کا حکم ملا ہے۔ پہلا حکم حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا بلکہ اس سے بھی پہلے کے احکامات ہیں، حدیث میں آئے ہیں، کہا گیا کہ آدم آپ رہیے۔ اسکن کا لفظ جو ہے سکونت اختیار کرنے کے معنی میں ہے، یعنی سکونت اختیار کیجیے۔ یہ سکنا جو ہے جس کی فقہاء نے مباحث لکھی ہیں، یہ اس موقع پہ بھی بہت سی مباحث لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو یہ کہنا کہ آپ بسیے، بسو، رہو، آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ، یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حکم جو اللہ تعالی نے دیا ہے یہ واجب ہے یا مباح تھا ان کے لیے؟ اور پھر اس پہ تفصیلاً انہوں نے بحث کی ہے، وجوب اور اباحت کی۔ لیکن اگر اسے مان لیا جائے کہ مباح تھا، جائز تھا، تو اللہ تعالی نے بہت جگہ پر حکم کا صیغہ قرآن میں استعمال کیا ہے،
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا ہو. سمجھے آپ؟ حکم کا صیغہ استعمال کرنا کہ یہ کام کرو. اللہ تعالی نے فرمایا مثلا قرآن پاک میں، تو جو اصولی فقہا ہیں، اصول پر بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ضروری کام نہیں ہو گیا کہ ضروری کرو، مطلب یہ کہ تمہارے لیے جائز ہے. قرآن پاک کا ہر امر اس کی تعمیل واجب نہیں ہے. اصول کی بات یہ ہے. مثلا دیکھیے اللہ تعالی نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حالت احرام سے نکل آؤ، حج میں احرام باندھتے ہیں نا تو شکار ناجائز ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا جب تم شکار کو حالت احرام کو ختم کر دو، حج ہو گیا، فارغ ہو گئے، فاصطادوا، تو شکار کرو. اب حکم ہے شکار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاجی حج کرنے کے بعد پھر جنگلوں میں چلے جائیں اور جانور مارنے لگیں. مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے لیے شکار کرنا مباح ہو گیا. جمعہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری مثال دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں جتنے حکم آئے ہیں ہر حکم کی تعمیل ضروری نہیں بلکہ بہت سے حکم مباح ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو. ایک فرمایا انتشار، پھیل جاؤ، اور ایک فرمایا ابتغاء، رزق کو تلاش کرو. حکم ہے نا دونوں، لیکن اس پہ سارے مفسرین کہتے ہیں یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو تو اب زمین میں کہیں بھی چلو پھرو. وہ جو پابندی تھی کہ پہلی اذان کے بعد سارے کام چھوڑ دو اور اللہ کی یاد کے لیے آؤ، وہ پابندی اب اٹھ گئی. اب تم زمین میں چلو پھرو اور اب بے شک رزق کماؤ. اس لیے یہاں پر یہ امر، یہ بات اللہ تعالی نے اگر مباح کے طور پر بھی کہی ہو تو پھر یہ فرض واجب نہیں ہو گئی تھی، اباحت ہی رہی نا کہ آپ کیا کیجئے، اسکن، آپ رہیے. دیکھا آپ نے اس ایک لفظ پہ فقہا نے کتنی بحث کی ہے، اور اہل تفسیر نے انت وزوجک الجنہ کہا، آپ رہیے اور کیا کریں، آپ کی اہلیہ محترمہ رہیں، تم دونوں اس میں رہو. اس پہ بڑی معرکۃ الآراء بحث مفسرین نے کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم رہو اور تمہاری بیوی رہے اس جنت میں، تو آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں اور آپ کی بیوی یعنی حضرت حوا مراد ہیں. تو یہ کیا جنت میں جنت سے پہلے پیدا کیے گئے یا جنت کے بعد پیدا کیے گئے ہیں؟ حوا کی تخلیق کب ہوئی؟ ایک بات. اور ایک بات یہ کی گئی ہے، ایک بحث یہ مفسرین نے کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو حوا کو پیدا کیا ہے تو یہ پیدائش ان کی کیا تھی. ان دو چیزوں پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا، اور صاحب روح المعانی اور بہت سے باقی مفسرین کا اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان سب کا خیال یہ ہے کہ حضرت حوا پہلے پیدا کی گئی ہیں اور جنت میں جانا بعد میں ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالی کا یہ کہنا کہ آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں جائیے، یہ اہلیہ تھی تو ہی تو مخاطب ہوئے تھے، تو ہی تو ارشاد فرمایا تھا. اگر اہلیہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا؟ اس لیے اگرچہ یہ مفسرین کم اس طرف گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی بات میں وزن ہے، اور اسی لیے انہوں نے پھر باقی جو روایات ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ اس میں سے کوئی صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے. مثلا صاحب روح المعانی نے جہاں پر یہ بحث کی ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اس پر ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش کب ہوئی ہے، ان کی تخلیق کب ہوئی ہے. اور عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے کہ جب اللہ تعالی نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہتے تھے اور وہ اکیلے رہتے تھے، تو پھر کیا ہوا، یہ روایات آپ سنتے رہیے اور دیکھیے. دو باتیں ہم نے کرنی ہیں یہاں پر. ایک یہ کہ حضرت حوا کی تخلیق کب ہوئی، آیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے یا بعد میں، اور ایک یہ کہ وہ تخلیق کیسے ہوئی. تو یہ روایات آپ سنیے. تو وہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جب
شیطان کو لعنت کی گئی اور وہ چلا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جانے کا حکم ہوا تو وہ جنت میں چلے گئے، اور وہ وہاں پر اللہ تعالی نے ان پر نیند طاری کر دی، اور پھر اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے کو لے لیا، اور اللہ نے اس سے حوا کو بنایا، اور جو بائیں پسلی ہے اس کی جگہ پر گوشت کو پر کر دیا۔ بائیں پسلی جو ہے اس کی جگہ گوشت کو پر کر دیا، اور اس سے حوا پیدا کی گئی۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون ان کے سر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو، یہ تنہائی آپ کی دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور فرشتوں نے پھر سوال جواب کیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ میری اہلیہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام لیا حوا ہے۔ صاحب المعانی اس کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں وقال کثیرون، اور بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے، وَلَعَلِّي أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ، اور شاید میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں۔ دیکھا آپ نے احتیاط کتنی ہے، یعنی ہیں وہ انہی کے ساتھ، لیکن کہتے ہیں شاید میں بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ یہ شاید اور شک کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی قطعی بات نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی قطعی بات نہیں کہہ سکتا اللہ کی مراد کیا ہو۔ خدا کی کتاب، خدا کی کلام کی تفسیر بیان کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑے محتاط لوگ تھے۔ کہتے ہیں لعلی اقول بقولہم، میں بھی شاید انہی کے مطابق کہتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان دونوں کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس پر انہوں نے پھر دلائل دیے ہیں، 4-5 دلائل ذکر کیے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے آیت کریمہ ظاہری طور پر یہ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت حوا کی پیدائش ہو چکی تھی جنت میں بھیجنے سے پہلے آدم علیہ السلام کو۔ وہ کہتے ہیں آیت سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آیت میں ہے کہ آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں تشریف لے جائیں علیہ السلام، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا ہوئی بھی تھی تو ہی تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ اور یہ جو اور پھر دوسری دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تھی تو اللہ تعالی نے، اگرچہ اللہ کے علم میں تھا کہ حوا نے پیدا ہونا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالی نے کس کے متعلق کہا تھا کہ لے جاؤ اسے جنت میں؟ کیونکہ وہ تو صرف اللہ کے علم میں تھی نا، ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو اگر وجود نہیں تھا تو پھر مخاطب کس سے ہوئے تھے؟ ماننا پڑتا ہے کہ وجود تھا۔ تیسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے نا کہ آپ جائیے جنت میں رہیے اور آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح عرب کہتے ہیں رفیق قبل الطریق، کہ راستہ طے کرنے سے پہلے سوچ لو کہ ہم سفر کون ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اس مثال کو پیش نظر آپ رکھیں، یعنی مثال وہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسے یہ مثال ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں بھیجنا تھا تو انہیں صاف بتا دیا کہ آپ کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلے پیدا ہو چکی تھی، ان کی تخلیق ہو چکی تھی، بنایا گیا تھا انہیں۔ چوتھی دلیل انہیں ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں جنت تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے تھی نا، اور جسم کا سکون جنت میں تھا، جسمانی طور پر انہیں جنت میں، اور جو دل کا تعلق ہے اپنے جیسا کوئی انسان، اپنے جیسا کوئی ہم جنس کوئی خاتون ہونی چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس کا سامان پہلے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد سامان کیا ہے دوسرا، یعنی جنت کا، کہ جنت میں تم دونوں چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ جو سدی کی ایک روایت ہے، سدی بھی ایک مفسر ہیں، ان کی جو روایت ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ الا ما فی مما لا یخفی علیک، اور تمہیں پتہ ہی ہے بس ان کی روایات کیسی ہوتی، مراد ان کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی نقل کیا ہے یہ چیزیں۔ تو صاحب روح المعانی کا خیال یہی ہے، اور یہ بہت واضح چیز ہے جو بظاہر قرآن پاک میں بھی کی آیات یہی بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا کی تخلیق کر دی گئی تھی، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ ابن حیان یہ جو ہیں محمد ابن یوسف ابو حیان اندلسی جو ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم بسو، تم جاؤ، تم رہو، دونوں، یہ دلیل ہے کہ انہا کانت موجودہ، یہ حوا تھیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف لے جائیے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ حوا کو اس وقت بنایا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھائے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں بعض کا قول یہ ہے کہ وہ سوئے ہیں اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی پسلی سے جنت میں جانے سے پہلے ان کی پسلی سے پیدا کی گئی حوا. اور پھر کہتے ہیں کہ اکثر ائمہ تفسیر اس طرف گئے ہیں، ہم نے بھی عرض کیا نا ابھی کہ اکثر اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے گئے تھے، پھر حوا کی پیدائش ہوئی ہے. یہ انہوں نے بھی کہا اکثر مفسرین، لیکن ان کا اپنا کیا رجحان ہے؟ ان کا اپنا رجحان بھی وہی ہے جو صاحب المعانی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیدائش پہلے ہو گئی، تخلیق پہلے ہو گئی تھی حوا کی، اور پھر اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا ہے. اور یہ دلیل انہوں نے اس کی یہ دی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سے تخاطب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے فرمایا کہ آپ اور آپ کی اہلیت چلے جائیے. اور آخر پہ ابو حیان کہتے ہیں کہ اس قصے میں بہت سے اضافے مفسرین نے اپنی طرف سے کر لیے ہیں، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ لیست مما یتوقف علیہا، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ انہی چیزوں پہ کوئی موقوف نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے، اور لیکن رجحان ان کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حوا کی تخلیق جنت میں جانے سے پہلے ہو گئی تھی. اسی بات کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا ہے. طبری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع البیان جو ہے مفسرین نے بہت اہمیت اس کو دی ہے. اور یقیناً امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کچھ معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے، بہت بڑے امام تھے اہل سنت کے، اور اللہ تعالی نے بڑا علم دیا تھا انہیں. اور انہوں نے اس پہ بحث کی ہے کہ اس کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حوا کب پیدا ہوئی، کب ان کی تخلیق ہوئی، کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس پہ انہوں نے دلائل بھی دی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ حضرت حوا کی تخلیق کب ہوئی، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے گئے اس وقت یا اس کے بعد. اور پھر کہتے ہیں قال آخرون، اور کچھ مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ ان کی تخلیق ہوئی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بھیجنے سے پہلے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ابلیس پر لعنت کی اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سکھا دیے، اور زبانیں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی، تو ہم تک جو روایات پہنچی ہیں تورات کی اور اہل علم کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور اس کی جگہ پر گوشت بھر دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے اور اس پسلی سے ان کی اہلیہ حوا کو بنایا گیا. اور جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے کہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالی نے انہیں تخلیق فرمایا. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بعض مفسرین کا خیال ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تخلیق پہلے ہوئی ہے، جنت میں یہ بعد میں حضرت حوا بھیجی گئی ہیں. ان کا بھی خیال، انہوں نے دونوں کے قول نقل کر دیے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے، اتنی بات تو بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ جن حضرات کا خیال یہ ہے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے ایسی چیز نہیں کی، رائے ہے، اور زیادہ واضح اور زیادہ پختہ رائے بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے. اللہ ہی کو حقیقی صورتحال کا علم ہے، مگر بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق جو تھی وہ جنت میں جانے سے پہلے کر دی گئی تھی. یہ ابن عادل ہیں رحمت اللہ علیہ حنبلی دمشقی، یہ بھی اپنی تفسیر اللباب جو انہوں نے لکھی ہے بہت عمدہ تفاسیر میں سے ہے، حال ہی میں چھپی ہے، اور انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا.
اور انہوں نے کہتے ہیں کہ اختلاف اس میں ہوا ہے کہ حضرت حوا کی تخلیق کب ہوئی تھی، اور پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور ناس من الصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کئی ایک افراد اس بات کے قائل تھے کہ جب ابلیس پر لعنت کی گئی ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے کہ جنت میں جائیے، تو اس وقت وہ تخلیق ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور اعزاز کے ساتھ ان لوگوں کو جنت میں بھجوایا تھا۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ساتھ بھیجا اور انہوں نے حوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سونے کی چارپائی پر بٹھایا جسے بادشاہوں کو بٹھاتے ہیں، اور نور کا لباس تھا ان لوگوں کا، اور انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اور آخر پر لکھتے ہیں کہ یہ خبر، یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ حوا جو تھی خلقت، وہ پیدا کی گئی ہیں، ان دونوں کے آدم اور حوا کے جنت میں جانے سے پہلے ان کی تخلیق ہو گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مفسرین کی ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ راجح اور زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہ پیدا پہلے کر دی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ اب رہ گئی آگے کی بات کہ اللہ تعالی نے انہیں کس چیز سے پیدا فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت حوا کو بھی ایسے ہی تخلیق فرما دیا تھا جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ حتمی اور قطعی رائے قائم کرنا اس میں مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے دلائل بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خلق منہا زوجہا، اور اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پیدا کیا اس کی زوجہ، اس کی بیوی کو۔ تو جو کہتے ہیں کہ ان سے پیدا نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح زمین میں ایک انسان کا وجود بنایا گیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اسی طرح اسی جنس سے، جیسے جنات ہیں ان کا الگ ایک طبقہ ہے، فرشتوں کا الگ ایک طبقہ ہے، حیوانات کا ایک الگ طبقہ ہے، انسانوں کا ایک الگ طبقہ ہے، تو اس طبقے میں وہ ایک فرد تھا اور اسی طبقے کی ایک خاتون بھی پیدا کی گئی۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ پسلی سے جو پیدا کی گئی، تو اس پر بحث کی ہے فقہا نے اور بہت سے لوگوں نے، جہاں یہ وراثت کی بحث کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پسلیاں کس کی کم ہوتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد سب کی پسلیاں برابر ہیں، اور جو ہجڑے ہوتے ہیں ان کی پسلیاں کم ہیں، اس کی ایک پسلی کم ہے، اللہ جانے، اس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ ممکن ہے کوئی ایسی چیز اور ممکن ہے نہ ہو، اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، لیکن وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ ہجڑا ہے اور اس کو وراثت میں کتنا حصہ دیا جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہجڑے کو مرد کا حصہ لگایا جائے یا عورت کا حصہ لگایا جائے، پھر وہ کہتے ہیں اس کی پسلیاں دیکھ لی جائیں کہ وہ کم ہیں تو اس پہ مرد کا حصہ دے دیا جائے، اور پوری ہیں تو عورت کا حصہ دے دیا جائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، اللہ کو اگر منظور ہوا کبھی سورہ نساء کی تفسیر میں پہنچے تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ جانے اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ جو چیزیں حضرت حوا کے متعلق حدیث میں آئی ہیں آپ وہ سن لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب بیان کیے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ احادیث بیان کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے ان احادیث کو لیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا 3 مٹی سے۔ ایک بحث تو مکمل ہو گئی نا کہ حضرت حوا کی تخلیق کب ہوئی، اس میں اب ہم نے عرض کر دیا کہ غالباً اللہ عالم، حقیقت کا تو خدائی کو معلوم ہے، مگر بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے آیات کریمہ سے کہ وہ پہلے ہی ان کی تخلیق ہو گئی تھی۔ اب دوسری بات شروع ہوئی ہے نا کہ ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا 3 مٹی سے پیدا کیے گئے، سلسال عربی میں اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ریت مکس کرتی جائے
اور وہ مٹی خشک ہونے پر ایسے کھنکے، جیسے کھنکتی ہے نا کوئی چیز، آپ گھڑے پر ہاتھ لگائیے، انگلی سے اسے بجائیے، ماریے تو کیا ہوتا ہے؟ کھنکتا ہے. یہ ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے شدید محنت کے لیے. معلوم ہوتا ہے اس کی تخلیق میں ایسی چیزیں رکھی گئیں. ایک جگہ فرمایا فی احسن تقویم، انسان کی جو تخلیق ہے جو ہم نے کی ہے بہت عمدہ طریقے سے، اور پھر وہ گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ بدترین اخلاقی اعتبار سے انسان بن جاتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من طین لازب، اور ہم نے اسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا انسان کو پیدا کیا ایسی مٹی سے جو چپک جاتی ہے. ایک جگہ فرمایا ہمائن مسنون، ایسی مٹی سے پیدا کیا، ایسے گارے سے جس میں گارے میں خوشبو یا بو جو اس کی ہوتی ہے وہ کہیے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں آیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کا قد 60 ذراعا 60 ہاتھ تھا. 60 ہاتھ، اگر یہ ذراع وہ مراد دے دیا جائے جو عربوں میں اس وقت رائج تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تو یہ کوئی 90 فٹ بن جاتا ہے. 90 فٹ کا مطلب تو یہ ہوا کہ 33 گز ان کا قد تھا، 30 گز ان کا قد تھا. اور ایک روایت اور بھی آتی ہے اور اس میں آتا ہے کہ 7 ذراع ان کی چوڑائی تھی. 7 ذراع کی چوڑائی کا مطلب تو یہ ہوا کہ 21 فٹ ہو گئے. اور پھر حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ ثم قال، اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روح پڑی تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور سلام کرو، یہ میرے فرشتے ہیں، یہ میری مخلوق ہے، اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں. اور یاد رکھنا جو وہ تمہیں جواب دیں گے نا، یہ ہے طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا کہ جب بھی ملیں تو اس طریقے پہ ملا کریں. فقال السلام علیکم، تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا السلام علیکم، تو فرشتے آگے سے بولے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی اور رحمت پر آپ بھی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے رحمت اللہ کے لفظ کا اضافہ کیا فرشتوں نے. سو لوگوں تم میں سے جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہی داخل ہوگا، یعنی اس کا قد بھی اتنا ہی ہوگا، اس کا بت اور جسم بھی اتنا ہی ہوگا. اور آپ نے فرمایا بس پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد کم ہوتی چلی گئی حتی الآن، یہاں تک کہ میرے زمانے تک تم دیکھ لو یہ قد کتنے چھوٹے ہو گئے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا جب دروازہ کھلے گا تو وہ اتنا بڑا دروازہ ہے جنت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لے کے شام تک ایک روایت اور ہے اس میں یہ آیا ہے، آپ نے فرمایا وہ دروازہ اتنا چوڑا ہے اور لوگ جا رہے ہوں گے اور کندھے سے کندھا ان کا مل رہا ہوگا. تو فرمایا پہلا گروہ، بخاری کے لفظ یہ ہیں کہ جو جائے گا جنت میں علی صورت القمر، چاند کی طرح، لیلۃ البدر، جیسے 14ویں کا چاند رات کو چمکتا ہے اس طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے جو آئیں گے بعد ان کے نور کم ہو جائیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ستاروں کا نور ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت میں جب جائیں گے پھر جسمانی آلائش، تھوک اور ناک اور یہ چیزیں کچھ نہیں ہوں گی. اور فرمایا کہ ان کی کنگھیاں بال سنوارنے کے لیے سونے کی ہوں گی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر آدمی جو ہوگا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر ہوگا، اپنے باپ کی صورت پر،
یعنی اتنا، اور فرمایا 60 ذراعًا فی السماء، اور 60 ہاتھ 90 فٹ تو ان کا قد ہوگا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل یہ گوشت سٹور کر کے نہ رکھتے، یہ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے، تو کبھی بھی گوشت خراب نہ ہوتے. اور حوا اگر اپنے شوہر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو باتوں میں نہ لاتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کو باتوں میں نہ لا سکتی. اصل لفظ وہاں آیا ہے خیانت کا، کہ اگر حوا خیانت نہ کرتی آدم سے تو کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. وقت کم ہے، ان حدیث کی تشریح ہم کریں گے، مگر یہ جو جملہ ہم نے کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے خواتین کوئی خیانت کیا کرتی ہیں. اس کی تشریح آپ سنیے گا، ورنہ اگر تشریح نہ سن سکیں آپ تو اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں. مت کیجیے ایسی روایات بیان جن کی اصل حقیقت کا آدمی کو علم نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور یہ ہے حضرت حوا کے متعلق خاص طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. اور فرمایا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور تیسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں سے وصیت کروایا کرو، یعنی اگر کوئی خاتون بیمار ہوں اور تم ان کی عیادت کو جاؤ تو انہیں وصیت کی تلقین کرو کہ کوئی نہ کوئی وہ وصیت کر دے تاکہ اس کے معاملات صاف رہیں، اللہ کے ہاں صاف چلی جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، من ضلع یا ضلع دونوں لفظ صحیح ہیں، لام پر زبر پڑی جائے اور لام کو ساکن پڑا جائے دونوں ہی ٹھیک ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بحث کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے ٹیڑھی پسلی انسان کی اوپر والی ہوتی ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر تم اسے ٹیڑھا رہنے دو تو بس تم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو. اور میں تمہیں عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. دونوں طرح کی روایات آئی ہیں کہ عورت پیدا کی گئی ہے ٹیڑھی پسلی سے. کون سی پسلی ہے؟ سب سے آخری پسلی لیفٹ سائڈ کی بائیں طرف کی. یہ روایت بھی آئی ہے کہ عورت پیدا کی گئی ہے سب سے اوپر والی پسلی کی، اور اس سب سے اوپر والی پسلی یعنی ہنسلی کی ہڈی، کلیویکل بون جسے کہتے ہیں نا، وہ اس سے پیدا کی گئی. اچھا آگے حدیث دیکھیے آپ. اگلی حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ روایت یہ ہے کہ وہ راوی کہتا ہے وہ الصادق المصدوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خود بھی سچے تھے اور ان کی بھی تصدیق کی گئی تھی، یعنی اللہ نے انہیں بھی سچا کہا ہے. اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اس کی تخلیق کا بچے کا آغاز ہوتا ہے تو 40 دن گزر جاتے ہیں اور پھر وہ حالت اس کی تبدیل ہوتی ہے اور گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ بوٹی بن جاتی ہے، گوشت بن جاتا ہے، اور پھر یہ 3 چلے گزرنے کے بعد یعنی 120 دن تقریباً جب گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں اس خاتون کے پاس، اور 4 چیزوں کے ساتھ بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، وہ فرشتہ پھر لکھتا ہے اس کی عمر کیا ہوگی، پھر وہ لکھتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، اور پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے. یہاں صحیح بخاری میں تو نہیں مگر اور کتابوں میں آیا ہے کہ جب فرشتے پوچھتے ہیں، چلیے اگلی روایت پہ بات کرتے ہیں. اچھا پھر اس میں روح ڈال دی جاتی ہے. پھر اس روایت میں بخاری میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، اہل جنت جیسے.
پہلے یہ فرمایا ہے کہ جہنمیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، جہنم والوں جیسے، یہاں تک کہ اور اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان بس تھوڑا سا ہی فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور یہ جو اللہ کے فرشتے نے لکھا تھا یہ پھر اس کے کام آ جاتا ہے، اور وہ موت سے چند دن پہلے ہی جنتیوں کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل اس بات کی کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ مرنے سے پہلے بڑے بڑے لوگ جو اپنی زندگی میں خراب اور کیسے کیسے تھے، اور اچانک تبدیلی آ جاتی ہے اور مرنے سے پہلے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا اور جنت کا فاصلہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تو یہ جو لکھا گیا تھا نا پھر اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ موت سے پہلے جہنمیوں جیسے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وراثت میں حق مار دیتا ہے نا، مرتے مرتے اپنی اولاد کو محروم کر کے کسی اور کو دے دیتا ہے۔ کسی بچے سے زیادہ محبت ہوئی تو اسے 1/3 حصے سے زیادہ کا مالک بنا دیا، تو جہنمیوں جیسے کام کیے نا۔ اور بہت سی چیزیں ہیں الیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالی نے کیا کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی 3 چلے جب گزر جاتے ہیں یعنی 120 دن، تو ایک فرشتے کو اس خاتون کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے نا، بلکہ اس حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ابتدا ہی سے ایک فرشتہ اس خاتون کے ساتھ رہتا ہے، ماں کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ پروردگار ابھی یہ بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ سے کہ پروردگار اب یہ گوشت بن رہا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون ہے، پھر وہ کہتا ہے پروردگار یہ گوشت بن گیا، اور اللہ کا اگر ارادہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو صحیح سالم رکھے تو فرشتہ پھر عرض کرتا ہے کہ اللہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اسے کہ کیا ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے پروردگار یہ نیک آدمی ہوگا، برا آدمی، بری عورت، نیک عورت، تو اللہ بتا دیتے ہیں کیا۔ وہ کہتا ہے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی لکھوا دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ اس کی عمر بھی لکھوا دیتے ہیں۔ یہ 4 باتیں تو یہاں صحیح بخاری میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے وہ فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ کس زمین میں دفن ہوگا، اور اسے بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ وہاں کی مٹی لے کر اس بچے کی اس وقت جو پوزیشن ہوتی ہے بچے کی اس میں ملا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث لائے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے، اب ان احادیث کی تشریح آپ دیکھیے، اس میں حوا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ کہ وہ خیانت کیا ہے جو خواتین کے متعلق ہے۔ اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا مٹی سے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ گارا بن گئی، مٹی میں پانی ملا دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ ان میں روح جب ڈالی گئی تو شیطان اس سے پہلے دیکھ رہا تھا اس کو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد کو، اور اس نے کہا کہ خلقت لامر عظیم، اللہ نے اس مخلوق کو کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی، اور جب روح اندر گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آنکھیں کھلی، اور اس کے بعد انہیں چھینک آئی، تو اللہ نے انہیں تلقین کی تھی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ الحمدللہ کہیں، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک، تیرا پروردگار تجھ پر رحم کرے۔ پہلی بات جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے سنی ہے وہ رحمت ہی کی تو بات سنی۔ کوئی ٹھکانہ ہے خدا کی رحمتوں کا کہ اس نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا ہے، اور جب چھینک آئی ہے تو اس نے اللہ کی حمد کی، اور اللہ نے کہا تیرا پروردگار تجھ پر رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں،
اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی رہتی ہوگی. اب بھی کسی کو چھینک آئے تو یہی کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو وہ کہتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا پروردگار تجھ پر رحم کرے. تو جب رحمت کرنے والا رحمان خود ہی کہے کہ میں رحم کرتا ہوں تو اس سے زیادہ کیا حد ہو سکتی. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری زمین کی مٹیوں سے بنایا. زمین کے ہر خطے سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی، تو جہاں جو نسل ریس آباد ہے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اسی حصے سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر یہ آدم کا لفظ، خیر اس کی تو لغت میں بحث گزر چکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ 60 ذراعن 60 ہاتھ، تو یا تو مراد یہ ہے، محدثین کہتے ہیں شراح کے مراد صرف اتنی ہے کہ لمبا قد تھا. جیسے ہم محاورے میں بولتے ہیں کہ 10 بار تمہیں سمجھا چکا ہوں، بچوں کو کہتے ہیں نا میں نے 100 بار تمہیں کہا ہے، تو کوئی کاؤنٹنگ تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو محاورہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی محاورے میں تھی کہ ان کا قد بہت لمبا تھا. یہ مان لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ واقعی 60 ہاتھ. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے سند میں آتی ہیں یہ باتیں کہ 7 ہاتھ ان کی چوڑائی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے گوشت کو سٹور کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ سٹور کر کے رکھ لیا کرتے تھے. یہ بچا کے رکھنا اور ذخیرہ اندوزی یہ یہودیوں نے شروع کی تھی. اللہ نے یہ کیا کہ گوشت گل جاتا تھا، اس سے پہلے بھی یہ گل سڑ جاتا تھا، اس سے پہلے بھی گل سڑ جاتا ہوگا، لیکن اس سے پہلے لوگوں میں یہ چیز تھی نہیں. یہودیوں کی جس پشت نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے ان سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں ہوتے تھے کھا پی لیتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. انہوں نے یہ حرکت شروع کی کب؟ جب منع سلوا نازل ہونا شروع ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ ایسے نہ کرتے تو گوشت گلتا سڑتا نہیں تھا، انہوں نے شروع کیا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اگر حضرت حوا خیانت نہ کرتی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو عورت کبھی اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا صاف سا ہے، اور وہ اتنی بات ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے حوا نے خیانت کیا کی تھی. اصل قصہ یہ ہوا کہ شیطان نے حضرت حوا سے باتیں کی اور انہیں بتایا کہ یہ درخت کھاؤ، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. وہ بھولی بھالی خاتون تھیں، باتوں میں آ گئیں اور انہوں نے یہی بات جا کر اپنے شوہر سے کی، یہاں تک کہ شوہر نے کھا لیا. تو یہاں خیانت سے مراد بس اتنی سی بات ہے جس کا سادہ ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بھولی بھالی خاتون اس کی باتوں میں نہ آتی تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو باتوں کے ذریعے قابو میں نہ لا سکتی. اتنی سی بات. یہ نہیں ہے کہ خیانت وہ کرتی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیانت سے مراد کوئی فحاشی اور ایسی چیزیں حاشا وکلا، ہرگز ہرگز یہ چیز نہیں مراد، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ باتوں میں کبھی آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے خواتین کے متعلق. اللہ نے فرمایا غافلات، بھولی بھالی خواتین. اب بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اتنی بھولی بھالی ہیں کہ شوہر 20 سال پردیس میں گزار آئے اور جس کونے میں بٹھا جائے اس کونے سے انہیں آ کے اٹھا لے. اپنی عزت کی وہ اتنی محافظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیانت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ باتوں میں آ گئی شیطان کے، اس سے اپنے شوہر سے جا کے باتیں کی. یہ مراد نہیں علیہ باللہ کے خیانت سے کچھ اور کہا جائے. یہ تشریح کی ہے. عربی کی جو خیانت ہے اسے اردو کی خیانت پر نہ تصور کر لیا جائے. عورتیں باتیں کر لیتی ہیں. اور عربوں میں ایک اور چیز بھی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ عورتیں عربوں کی جو تھی نا وہ اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے سکھاتی بھی تھی. کہتی تھی دیکھو شادی جب ہو جائے نا
تو جا کے شوہر کی ساری باتیں نہیں ماننی، پہلے سے اسے قابو میں کر لینا، اور کرنا اس طرح کہ کبھی کبھی اس کا عرب شاہ سوار تھے، لڑتے تھے، مردوں کے لیے ہتھیار اور طاقت کی چیزیں بہت تھیں، وہ کہتی تھی اس طرح کرنا کہ شوہر کا جو نیزہ ہے نا، اس نیزے کی انی کو کبھی کبھی توڑ دیا کرو، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ جب یہ برداشت کر لے تو فقط ہی اللہ ہم اللہ تر سے ہی، تو جو ڈھال جس سے دفاع کرتا ہے میری بیٹی، اس پہ گوشت رکھ کے ہنڈیا کے لیے کاٹتی رہو، پہلے تو وہ لڑے گا، جب وہ قابو میں آ جائے اور اس پہ بھی چپ ہو جائے تو پھر کیا کرو، اس کی تلوار دے کے گوشت کی ہڈیاں کاٹا کرو۔ ذبح کیا گھر میں جانور، کوئی ذبح باہر سے آ گیا اور گوشت کاٹا، گوشت میں بھی نہیں بولا تو اب ہڈیاں اس کی تلوار سے توڑا کرو۔ اور جب میری بیٹی یہ ہو جائے اور وہ اپنی تلوار سے ہڈیاں کاٹنے کی اجازت دے دے تو پھر وہ کہتی تھی اس کے بعد تم یہ کرنا کہ ایک کاٹھی اسے کہتے ہیں خالص اردو میں، ایک سواری تیار کرو، ایک گدا تیار کر لینا بہت اچھا، جو اس زمانے میں اونٹوں پہ گدوں پہ رکھا جاتا تھا۔ تو وہ کہتی تھی ماں کہ پھر تم اس طرح کرنا، ایک گدا تیار کر لینا روئی کا اور اپنے شوہر کی کمر پہ ڈال دینا، اگر اس پہ بھی اسے غیرت نہیں نہ آتی تو بس پھر تو وہ گدا ہے اس پہ سواری کرتی رہو گی ساری زندگی، یہ تمہیں سکھا کے بھیج رہی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، یہ ہے باتیں ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے اور وہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو وہ پہلو ایسا ہے کہ سیدھی سادی خاتون تھی، حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان کی بات میں آ گئی اور انہوں نے جا کے اپنے شوہر سے کی، یہ آگے آئے گی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ یہ جو عورت ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، طرف ہے محدثین اور مفسرین، وہ کہتے ہیں کچھ کہ صرف ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت ٹیڑھی پستی سے پیدا کی گئی ہے اور اشارہ ہے عورت کی فطرت میں تکرار اور زبان کا غیر محتاط جو استعمال ہے اس کی طرف، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، حضرت حوا کو اسی پستی کی جگہ سے پیدا کیا گیا تھا اور اس پستی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا تھا۔ دونوں طرف کے دلائل ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی موضوع پہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔